کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ درد دیتے ہیں جب کوئی سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے وہ نہ چاہ کر بھی سب سے زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں۔ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو ورنہ نکال دو۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکا۔ مولانا رومی۔ اگر کسی کا کردار جاننا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا یا خوش کس بات پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو گرتا ہوا دیکھ کر یا تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو جان لو کہ بے اعتبار بندہ ہے، اور اگر تو کسی کی نیکی، اچھائی، کامیابی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو وہ باکردار انسان ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے تو اسے خود سے اتنا بھی دور مت کریں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت، احساس اور قدر کی بالکل جگہ نہ رہے۔ بانو قدسیہ۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ احمد جاوید۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ شیخ سعدی۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے مگر اللہ جانتا ہے۔ بری عادت جو طبیعت میں سما جائے تو پھر وہ موت کے وقت کے سوا نہیں جاتی۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ انسان کے علاوہ کبھی کوئی بھوکا نہیں مرتا اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ کبھی کبھی اپنے توقعات سے زیادہ گہرے زخم دیتے ہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جیب کا وزن بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی بہت غور سے سنتے ہیں۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ بھی اچھا ہے کہ صرف سنتا ہے دل، اگر بولتا تو قیامت ہوتی۔
نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ اور پھر تمہیں کیا خبر، آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کو واپس حلق تک اتارنا اور پھر مسکرانا کتنی اذیت ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ مجھے رات بہت پسند ہے۔ جیسے جیسے صبح ہونے لگتی ہے ایک خوف سا آتا ہے، پھر دنیا داری، پھر مکاری، پھر اداکاری۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ پڑوس کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اب مجھے میری قسمت سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ مجھ سے وہ چھین لیتی ہے جو مجھے خوشی دیتا ہے۔ آپ کا خلوص بھرا ایک لفظ یا بات کسی کے دل میں اندھیرے کو دور کر کے حوصلے اور نئی امید کا چراغ جلا سکتا ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ختم شدہ تعلقات کو قبروں کی طرح سمجھا کیجیے، اور قبریں کھودی نہیں جاتی۔ اور ہاں، بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے ان رنجشوں، کدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی دوستیوں اور محبتوں کو دائمی سمجھا ہے۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ ٹھنڈی چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم سفر نسلی ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا ہے، کیونکہ دھوکہ ہمیشہ اعتبار میں ہوتا ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کسی پرندے کو مچھلی سے محبت ہو جائے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دونوں جا کر رہیں تو کہاں۔ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایسی چیزوں کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، اور پھر آخر میں ایک کو اڑ جانا ہوتا ہے اور دوسرے کو غموں کے سمندر میں ڈوبنا پڑتا ہے۔ خوشی کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا، یہ اندر سے آتی ہے۔ میں نے مومن پر آنے والے مصائب و مشکلات اور ان کی حکمتوں پر غور کیا تو اس کا یہ مقصد سمجھ آیا کہ دل خدا کے در سے وابستہ رہے۔
علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بیوقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامت رہا ہو۔ لوگوں کی باتوں پہ غمگین مت ہونا۔ اگر وہ جھوٹ ہیں تو تمہارے لیے مفت کی نیکی ہوگی، اور اگر سچ ہیں تو گویا تمہیں دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ دیر تو لگتی ہے پر سب سمجھ آ جاتا ہے، کون کیسا ہے سب نظر آ جاتا ہے۔ دکھاوا کب تک یوں ہی کرتے رہو گے، سنا ہے وقت سب کچھ دکھا جاتا ہے۔